السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اسکول کا مکمل وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھی ہیں ساری سہولیات اور فیکلٹی کا بھی اور ان کی بلڈنگ کے بارے میں بھی۔ پھر میں آپ کو اسپیشل چھت پہ بھی گیا تو اور پیچھے جو میں نے ویو دکھایا ہے کہ دور دراز تک کوئی بلڈنگ یا کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، صرف ایک اسکول کے علاوہ باقی ہر جگہ ہم کھلے میدان، کھیت کھلیان ہی ہیں۔ اس کو اتنا اہم چیز کو لے کے اتنا آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں کیا خیال ہے، اور ان کا سیلف انٹرو بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیونکہ ان کی فیکلٹی کی تو بہت زیادہ اچھی کوالیفیکیشن تھی۔ تو چلیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، قدوس صاحب کیا حال چال ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان الحمد بڑا امپریس ہوا ہوں جی میں یہاں پر آ کے آپ کے اسکول کے، ماشاء اللہ بہت اچھا اچیومنٹ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے۔ جی بہت شکریہ، بس یہ اللہ کا احسان ہے الحمد للہ۔ اچھا، آپ کی میں نے فیکلٹی کے بارے میں پوچھا، موسٹلی زولوجی میں ایم ایس سی کسی نے کی ہوئی ہے، کسی نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے، تو آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں یو ایم ٹی یونیورسٹی سے، اور میں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے جامعہ لاہور اسلامیہ لاہور سے، اور اس کے علاوہ بی ایڈ وغیرہ کیا ہوا ہے، تو یہ میری کوالیفیکیشن ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کا اسکول میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑے اچھے کینگرو ایک اسکول ہے لاہور میں، پھر اور بھی بڑے جیسے الائٹ اسکول ہے، ایک الگ ہٹ کے نام ہے، یا کسی کا انوویٹیو اسکول ہے، سپیریئر ہے، اسپرٹ ہے، اسپائر ہے۔ یہ آپ کا نام اسکول کا بڑا جیسے علم و حکمت، اسکول آف علم و حکمت، یہ کیا چیز ہے کہ بڑا یونیک سا اور الگ سا ہٹ کے لگتا ہے نام یہ؟ دیکھیں، یہ اس کی ایک بڑی پیچھے سے لاجک ہے کہ ہم مسلمان جو ہے بطور قوم اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے اس میں یہ نام رکھا ہے جو خلیفہ ہارون الرشید نے علم و حکمت کے نام سے ایک لائبریری بنائی تھی، اور اس لائبریری سے جتنے بھی مسلمان سائنسدان ہیں جن کا ہم جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی سے ہی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، وہیں سے اسٹڈی انہوں نے کیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ماضی کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہے، اس لیے میں نے ان کی علم و حکمت سے جو ہے نا دارالحکمت انہوں نے نام رکھا تھا اپنی لائبریری کا، جہاں تمام مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا میں ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس اسکول میں بھی جو ہے اسکول آف علم و حکمت میں بھی اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر پیدا ہوں جو دنیا کو لیڈ کریں اور دنیا کو جو ہے نا وہ روشناس کرائیں اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام سے۔ چل، آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کیسے؟ آپ کا کوئی پہلے میرا خیال نہ کوئی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی اسکول نہیں ہے یا ایجوکیشن اتنی، کیونکہ آپ کے میرا خیال والد صاحب ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بھائی بھی زیادہ تر زمینداری کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ تو اسکول ڈالیں اور ایجوکیشن کو پروموٹ کریں؟ اصل میں مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، اور میرے والد صاحب، مجھے یاد ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا بچپن میں، تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے 16 جماعتیں کرے۔ تو الحمدللہ میں نے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کا خواب بھی پورا کیا، اور پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب خود اتنا پڑھا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے، یعنی ایجوکیشن ہے لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری خواہش تھی کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہو، نہ کہ صرف نام کی ایجوکیشن ہو۔ کیونکہ آج کل کے دور میں ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مٹیریلسٹک ہو چکا ہے، وہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں، اور آپ نے جیسے سہولیات دی ہوئی ہیں، جیسے کمپیوٹر لیب ہے، ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، فیکلٹی آپ کے پاس اچھی ہے، بلڈنگ آپ نے بہت اچھی اوپر مزید بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو آپ یہ کسی بڑے شہر میں بھی یہ کام کر کے تو پیسہ بھی کما سکتے تھے، اور لوگوں کی دعائیں اور خدمت وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی ہے، تو آپ نے اسی ایریے کو کیوں چنا کہ یہاں پر تو ظاہر ہے لوگ بھی اتنے زیادہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اور ماں باپ بھی ظاہر ہے ان کے رویے بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی ایریا کو چنا؟ کہیں پہ بھی آپ جا کے اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کر سکتے تھے۔ جہاں تک مادہ پرستی کا سوال ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ جو مقصد ہے میرا، ایک بچوں کی خدمت ہے، اپنے معاشرے کی خدمت ہے، بطور پی ایچ ڈی اسکالر میری ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے کو کوئی ایسی چیز دوں جس کا معاشرے کو فائدہ ہو۔ تو لہٰذا میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں میں نے خود بھی ایک مدرسے میں رہ کے پڑھا ہے، اور ظاہر لوگوں کے فنڈ سے پڑھا ہے، تو میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنا جو معاشرے کو ریٹرن کروں، اور معاشرے کو اس کا فائدہ ہو، اور اس کی فیس کم ہو، یعنی اتنی سہولیات دوں کہ بچے، عام جو بندہ ہے، جو مزدور طبقہ جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسکول سے استفادہ کر سکے۔ اچھا، تو آپ یہ سلیبس ادھر ظاہر ہے لاہور میں تو بڑے ہائی کوالیفائڈ آکسفورڈ سلیبس ہے، کیمبرج ہے، تو آپ کون سا سلیبس ادھر پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیونکہ آپ کے اسکول میں نے وزٹ ابھی کیا ہے، تو دینی تعلیم کے لحاظ سے تو بہت اچھے ہیں، پوئمز بھی آتی ہیں، دوسری تو دنیاوی تعلیم میں آپ نے سلیبس کے لیے کیا کیا، کون سا سلیبس پڑھا رہے ہیں آپ؟
ہم جو ہے وہ سلیبس پہلے الباقی انٹرنیشنل کا پڑھا رہے تھے، لیکن اس سال جو ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ جو سلیبس نظر آیا ہے وہ کینڈم کا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، یعنی رٹا سسٹم نہیں ہے، رٹا کی بجائے انہوں نے ایک پریکٹیکل جو ہے نا وہ اس پہ توجہ دی ہوئی ہے کہ اسیسمنٹ ہے، جو بھی کام ہے وہ اس کو وہ کر کے دکھایا جائے، بچوں کو اس کو نظر آئے، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کینڈم کا سلیبس ہم نے انتخاب کیا ہے۔ وہ ان کے آنر ڈاکٹر نعیم لیاقت صاحب ہیں جو کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ فیس آپ کے اسکول میں دوسرے جو اسکول ہیں آپ کے ظاہر ایریے میں اور بھی اسکول ہوں گے، تو ادھر اتنی سہولیات ہونے کے باوجود ادھر ایک تو سہولیات اتنی ہیں جتنی آپ نے یہاں پر پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بعد میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ان کی فیس کی ریشو اور آپ کی فیس کا ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں، میں جیسے شروع میں بتایا کہ میں ایک جذبے اور ایک شوق کے تحت یہ کام کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے بچوں کی، لوگوں کی خدمت کرنا، معاشرے کی خدمت کرنا، لہٰذا ہمیں یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں فیس کتنی زیادہ مل رہی ہے یا ہم فیس زیادہ لیں۔ ظاہر ہے جگہ اگر فیس ہم زیادہ لیتے ہیں تو عموماً جو ہے وہ مزدور طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، پٹھوں پہ کام کرتا ہے، وہ بیچارے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ہم نے ان کی سہولت کے لیے، کیونکہ میں خود بھی ظاہر ہے لوگوں کے فنڈ سے پڑھا ہوں، تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں ان کی سہولت کے لیے ایک ایوریج فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ جیسے آپ کی سہولیات ہیں اور کمروں کلاس روم بھی دیکھیں بڑے کلین ہیں، نیٹ ہیں، فیکلٹی بھی کافی ایجوکیٹڈ ہے، تو دوسرے اسکول کا کمپیریزن اگر کریں تو ان میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس وقت آپ کا اسکول اس لحاظ سے سپیریئر ہے؟ جہاں تک اگر میں باقی سکولز کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو ان میں جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سکول ہی سب سے اچھا ہے، لیکن میرے خیال مجموعی طور پہ ہمارے 23 سکول ہیں جو پرائیویٹ سکولز ہیں، اور ان میں جیسے 5-6 جو ہے برانڈ سکول بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میرے پاس میرے بچوں کو سہولیات دی ہوئی ہیں اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے تمام کلاس روم میں LEDs لگائی ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونٹیسوری کی بہت زیادہ اسیسریز ہم نے جو ہے نا یہاں پہ بچوں کو پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور یہ ہم نے صرف ایک روایتی طور پہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ لگا، بلکہ ہم پریکٹیکلی روزانہ جو ہے وہ بریک کے بعد ہم 1.5 گھنٹہ جو ہے LEDs پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ ماں باپ کو آپ امپریس ویسے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو وہاں پر یہ چیز کی جاتی ہے جہاں پہ 3-4 ہزار یا 5 ہزار فیس۔ دیکھیں، میرا ایک ظاہر ہے چونکہ جذبہ ہے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ معیاری اور اچھی تعلیم جو ہے بہت کم فیس میں دی جائے، تاکہ عام بندہ جو ہے، عام بچہ اس سے بھی جو وہ استفادہ کر سکے۔ یہ آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کی تعداد کتنی ہے اسکول میں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ کا ہم پہ یہ بڑا احسان ہے، بہت فضل ہے کہ ہمیں اسکول بنائے ہوئے، ہم نے 1 فروری 2021 میں اسکول کی ابتدا کی تھی، اور یہ ابھی ہمارا دوسرا سال جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ تقریباً 300 سے زائد تعداد ہے۔